باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ الحمدللہ ہماری گفتگو وصیت کے بارے میں تھی۔ موسی صاحب وصیت مختلف طریقوں سے کرتا ہے اور مال کی مقدار بھی مختلف ہوتی ہے۔ آج جو آپ درس پڑھیں گے اس میں دو مسئلے کی زیادہ وضاحت کریں گے، البتہ ان کے بیچ میں کوئی چھوٹا موٹا مسئلہ بھی آ سکتا ہے۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ موسی صاحب نے وصیت کی ہے کہ میرے مال کا ثلث فقراء کو دے دیں، تو مال کی مقدار معین ہو گئی ثلث، اور کن کو دینی ہے وہ بھی معین ہو گئی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اگر موسی کے 4-5 شہروں میں پراپرٹی ہے، 4-5 شہروں میں بینک بیلنس ہے، کراچی میں ہے، ٹھیک ہے، حیدرآباد میں ہے، ٹھیک ہے جناب، لاہور ہے، کوئٹہ ہے، فلاں فلاں جگہ ہے۔ اب وہ آیا ہم اس کے پورے مال کا حساب کر کے وہ پورے کے پورے مال کا تیسرا حصہ ہم کراچی والے فقراء کو دے دیں۔ فرض کریں 1 لاکھ کراچی میں ہے، 1 لاکھ کوئٹہ میں ہے، 1 لاکھ پشاور میں ہے، 1 لاکھ گلگت بلتستان میں ہے، تو ہم کہیں گے ٹوٹل اس کی پراپرٹی فرض کریں 6 لاکھ ہے، تو بس کراچی والے بینک سے 2 لاکھ نکال کے، ٹھیک ہے، 6 لاکھ کا ثلث کتنا ہوگا؟ 2 لاکھ، 2 لاکھ ہوگا نا، ٹھیک ہے، وہ ہم نکال کے کراچی والے کو دے دیں، یا ہر شہر کے فقراء کو دینا ہوگا۔ پھر ہر شہر کے فقراء کو دینے کے لیے بھی ضروری ہے کہ پھر ہم ہر شہر میں جتنے اس کے پیسے اس کا ثلث نکالیں، کراچی والے پیسوں کا ثلث نکال کے کراچی والے فقراء کو دے دیں، کوئٹہ والے پیسوں کا ثلث نکال کے کوئٹہ کے فقراء کو دے دیں۔ پھر دوسرے شہروں میں فرماتے ہیں کہ اکثر علماء کے فتاویٰ سے ظاہر یہی ہوتا ہے کہ جس شہر میں رقم پڑی ہے اسی شہر کے رقم کا ثلث نکال کے اسی شہر کو فقراء کو دے دیں گے۔ بات واضح ہو گئی؟ کیوں ایسا کریں گے؟ ایسے کرنے کی ضرورت فرماتے ہیں ایسے کرنے کی جو ہے کیا ہے وہ 2 فائدے کہہ لیں ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ پیسے کے نقل و انتقال میں پیسے کے ضائع ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اب یہ اس زمانے میں تو کوئی بینک وغیرہ نہیں تھا، اس لیے یہ خطرے کی بات کرتے ہیں کہ پیسہ اپنے ساتھ اٹھا کے جانا پڑتا تھا، لیکن آج کل تو کوئی مسئلہ نہیں جناب، آپ کی جو ایپ آ گئی ہے، موبائل میں آ گئی ہے، موبائل میں ہی آپ نے کہا کہ 2 لاکھ میرے لاہور والے کوئٹہ چلے جائیں، ٹک ٹک گئے، وہاں والے یہاں آ گئے۔ آج کل تو نقل و انتقال میں کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن پرانے زمانے میں خطرہ ہوا کرتا تھا، اس لیے کہتے ہیں خطرہ ہے، اور خطرے کی وجہ سے ہم کہتے ہیں وہیں پر نکالو پیسے، وہیں پہ تقسیم کر دو، ٹھیک۔ بس ایک یہ سبب ہے کہ ہر شہر کے پیسے اسی شہر کے فقراء کو ملنے چاہیے۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ بھائی موسی صاحب نے یہ جو وصیت کی تھی وہ ہر شہر کے فقراء کے فائدے کے لیے وصیت کی تھی۔ اب اگر آپ سب کراچی کے فقراء میں تقسیم کریں گے تو پھر وہ دوسرے شہر کے فقراء کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، یہ دوسرا سبب۔ تیسرا سبب یہ ہے کہ ممکن ہے موسی کی کوئی خاص غرض ہو کہ میری جتنی بھی رقم ہے ہر رقم میں ثلث کار خیر میں جائے۔ اگر آپ صرف کراچی والے پیسے، اگرچہ ان والا حساب بھی کراچی والوں سے نکالیں گے، لیکن پھر بھی جو وہاں رقم پڑی ہے اس میں تو کار خیر نہیں ہوئی، تو اس وجہ سے ہم ایسا کہتے ہیں کہ ہر شہر کے مال کا ثلث اسی شہر کے فقراء کو دیا جائے۔ پھر ایک عالم دین آئے کہتے ہیں نہیں بھائی، کس نے پابندی لگائی ہے کہ آپ اس وصیت والی چیز کی قیمت ادا نہیں کر سکتے؟ ادا کر سکتے ہیں، ٹھیک۔ اب وہاں پر وہ جو آپ کا اموال ہیں اگر وہ قیمی ہیں، مثلا گائے بھینس ہیں، تو ان کی قیمت کراچی میں کاؤنٹ کر کے آپ دے دو، ٹھیک ہے، دوسرے شہروں والوں کی بھی قیمت آپ کر کے ٹھیک کراچی میں دے دو، ٹھیک۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ موسی نے کوئی صراحت کے ساتھ تو نہیں کہا کہ ہر شہر کے فقراء کو دینا ہے، ٹھیک ہے، اس نے یہ کہا ثلث اموال للفقراء والسلام۔ تو اس حوالے سے اگر آپ کراچی میں بھی دے دیں گے تو وصیت پر عمل ہو جائے گا۔
ہو۔ پھر دوسرا مسئلہ اسی کے ساتھ مربوط، فقراء کو جو حصہ دینا ہے، ہر شہر میں فقراء ہیں، یعنی ہر شہر میں کم از کم 3 فقراء کو دینا، کہتے نہیں، کراچی میں 1 فقیر کو دے دیں، کوئٹہ میں 1 کو دے دیں، پشاور میں 1 کو دے دیں، فقراء پہ عمل ہو گیا۔ ہر شہر میں جمع فقراء کو مد نظر رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹوٹل جتنے بھی شہروں میں اس کی ملکیت ہے ان سب کے فقراء کو جمع کرے، اگر فقراء کا لفظ صدق کرتا ہے تو وہ کافی ہے۔ بات واضح ہو گئی۔ اس کے بعد پھر آگے والی بات یا آگے والا مسئلہ یہ ہے، اگر موسی صاحب وصیت کرتا ہے کہ میرے مال میں سے زید کو اور فقراء کو 1 ثلث دینا، زید کو اور فقراء کو 1 ثلث دینا، اب میت کا یہ جو مال ہے زید کو کتنا حصہ ملے گا اور فقراء کو کتنا حصہ ملے گا؟ کہتے ہیں بظاہر فقراء کو عطف کیا ہے زید پر، گویا کہ زید ایک مستقل ہے، فقراء مستقل ہے، زید فقراء کے مد مقابل آیا ہے، تو اس وصیت والے مال کو ہم 2 حصوں میں تقسیم کریں گے، 1 حصہ زید کو دے دیں گے، 1 حصہ فقراء کو دیں گے، پھر فقراء آپس میں جا کے تقسیم کریں گے یا ہم بیٹھ کے ان کے درمیان تقسیم کریں گے۔ بات واضح ہو گئی۔ وکیل ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم زید کو بھی ان فقراء کی لسٹ میں لکھیں گے، اگر 10 فقیر ہے تو زید 11واں ہو جائے گا، زید کو 11واں حصہ مل جائے گا۔ وکیل کہ فقراء جمع ہے، جمع کم از کم 3 پر صدق کرتا ہے، اور ہم اس مال وصیت کو 4 حصوں میں تقسیم کریں گے، 3 حصے فقراء کو دیں گے، چوتھا حصہ کس کو دیں گے؟ زید کو دیں گے۔ بہرحال یہ اس قسم کی انہوں نے باتیں کی ہیں۔ ابھی آگے چلتے ہیں عبارت کی طرف۔ وَلَوْ أَوْصَى، میرے بھائی یہیں سے پڑھنا ہے؟ وَاسْتَشْكَلَ الْمُصَنِّفُ، ہاں اس سے تھوڑا نیچے آئے گا، اشکال مصنف، وَلَوْ أَوْصَى سے پڑھنا ہے بھائی میرے، ہاں نہیں بھائی یہیں سے پڑھتے ہیں، مطلب یہیں سے مربوط ہے۔ وَلَوْ أَوْصَى، اگر موسی نے وصیت کی ہے بثلث ہی، بیٹا ثلث ہی کی ضمیر جائے گی مال کی طرف، کہ مال کا ثلث دے دو للفقراء، فقراء کو، جاز، وجب نہیں ہے، جاز جائز ہے، صرف کل ثلث، جہاں جہاں پر بھی اس کا مال پڑا ہے اس میں سے ہر ایک ثلث کو استعمال کریں، الا فقراء بلد المال، بلد الموسی نہیں ہے، بلکہ جس شہر میں پیسہ پڑا ہے اسی شہر کے فقراء کو دیں، الذی، وہ مال، ہوا جو موجود ہے، فی ہے اس بلد میں، وہو الافضل، فرماتے ہیں یہی جو ہے کیا ہے؟ افضل ہے، لیسلم من خطر النقل، تاکہ یہ نقل و انتقال اور پیسوں کو شفٹ کرنے والے خطرے سے محفوظ رہے، وفی حکم ہی احتسابہ علی غائب، فی حکم ہی کی ضمیر کہاں جائے گی؟ ثلث مال، ٹھیک ہے، ثلث مال کے آگاہ جو ہے کیا ہے؟ صرف کے حکم میں ہے، احتسابہ کہ ہم اس مال کا حساب کریں، علی غائب، ایک غائب بندے پر جو عمرے پہ گیا ہوا ہے، زیارت پر کیا گیا ہے، مع قبض وکیل ہی، البتہ اس کا وکیل قبض کرے اس غائب کا، فی البلد، اس بلد میں۔ وَلَوْ صُرِفَ الْجَمِيعُ فِي فُقَرَاءِ بَلَدِ الْمُوسِی، اگر پورا مال خرچ کیا جائے موسی کے شہر والے فقراء میں، او غیر بلد الموسی، یا موسی کے آگے شہر میں خرچ نہیں کرتے ہیں، دوسرے شہر میں خرچ کرتے ہیں، جاز، تو بھی جائز ہے، کیوں؟ لحصول الغرض، اس لیے کہ موسی کی غرض یہ تھی کہ فقراء کو میرے ملکیت میں سے کچھ ملنا چاہیے، وہ مل جائے گا، من الوصیہ، وہ غرض جو وصیت میں سے تھی، وہ ہوا، بھائی وہ غرض کیا تھی؟ صرف المال الی الفقراء، وہ یہ تھا کہ وہ مال فقراء میں کیا ہونا چاہیے؟ تقسیم ہونا چاہیے۔ واستشکل المصنف جواز ذالک، اشکال کیا ہے مصنف صاحب نے جواز ذالک، اس بات کے جائز ہونے کا کہ جس شہر میں آپ تقسیم کرنا چاہو کر سکتے ہو، ٹھیک ہے، اس میں اشکال کیا، کیوں؟ پھر بعض صور، تمام صورتوں میں نہیں، کچھ صورت میں اشکال ہے، بِأَنَّهُ إِنْ نُقِلَ الْمَال، اب یہ اشکال ہے آگا، اگر مال کو نقل کیا جائے، کوئٹہ والا مال کراچی لایا جائے، من البلاد المتفرقہ،
مختلف شہروں سے کہاں نقل کیا جائے؟ الی بلد الاخراج، اس شہر میں نقل کریں جہاں پر یہ ہم فقراء کو دینا چاہتے ہیں۔ کان فیہ تغریر فی المال، ویسے بیٹا تغریر کا مطلب یہ ہے کہ دھوکہ، فراڈ، لیکن یہاں پر نقصان کی معنی میں لے لیں، یہاں پر مال کے نقصان کا خدشہ ہے یا یوں کہیں کہ مال کے نقل و انتقال میں خرچہ بھی آتا ہے، تو یہ بھی پریشانی کا سبب بنے گا۔ اور دوسرا اس میں اعتراض یہ ہے تاخیر الاخراج، بھائی کار خیر میں فاستبقوا الخیرات، آپ خیر کے کام میں جلدی کریں، لیکن یہاں پر اب جب دوسرے شہروں کا پیسہ یہاں کراچی آئے تو اس میں بھی تو 2-4 دن لگیں گے، تو اس میں جو وصیت 2 دن پہلے وصیت کا مال فقراء کے جیب میں جانا چاہیے وہ 2 دن بعد میں جائے گا۔ وَإِنْ أُخْرِجَ قَدْرُ ثُلُثٍ مِنْ بَعْضِ الْأَمْوَالِ، لیکن اگر کوئی شخص آپ کے اعتراض سے بچنا چاہتا ہے، وہ کہتا ہے بھائی ہم نے ٹوٹل موسی کی ملکیت کا حساب کیا ہے، فرض کریں ثلث 2 لاکھ ہے، ہم دوسرے شہروں والے پیسے نہیں لے آتے، یہیں کراچی والے پیسوں میں سے جو ہے کہ خرچ کر دیتے ہیں، تو وَإِنْ أُخْرِجَ قَدْرُ ثُلُثٍ مِنْ بَعْضِ الْأَمْوَالِ فَفِيهِ خُرُوجٌ عَنِ الْوَصِيَّةِ، پھر اس میں تو یہ ہے کہ آپ وصیت کے دائرے سے آگے نکل گئے۔ وصیت کا دائرہ یہ ہے اغض الافکار کہ جہاں جہاں میرا مال ہے اس کا ثلث دے دو۔ اذ مقتضاہا، وصیت کی تقاضا کیا ہے؟ الاشاعۃ، کہ بھائی اس کے تمام مال میں وصیت پھیلی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، ہر شہر والے پیسوں میں وصیت کا ثلث ہے۔ والاوسط منها متوجہ، کہتے ہیں ان اقوال میں سے جو بیچ والا قول تھا وہ کیا ہے آگا، وہ متوجہ ہے، وہ کیا کہ آپ بلد موسی میں جو ہے کیا ہے خرچ کر سکتے ہیں۔ فإن تأخیر اخراج الوصیہ مع القدرت علیہ غیر جائز، پھر اس میں آپ نے یہ تاخیر والی بات بھی کی، ٹھیک ہے، کہتے ہیں یہ واقعاً بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن جب قدرت ہو اخراج پر تو پھر جائز نہیں ہے۔ الا ان یفرض عدم وجوبہ، مگر یہ کہ اگر ہم فرض کر دیں کہ جلدی اس وصیت پر عمل کرنا واجب ہی نہیں ہے، فرض کریں میت نہ بلکہ موسی نے خود کہا تھا ماہ شعبان میں یہ چیز دینا، اس کا رجب میں انتقال ہو گیا، تو اب رجب میں ہم مال جمع کر سکتے ہیں، رجب میں تو ویسے بھی ہمیں خرچ کرنا نہیں ہے۔ اما بھائی کیوں خرچ کرنا فوراً واجب نہیں ہے؟ لعدم المستحق فی ذالک الوقت، جس ٹائم پہ موسی صاحب مرے ہیں اس وقت کوئی مستحق ہی نہیں ہے، تو ہم کیا کریں؟ الذی نقل فیہ، یا یوں کہیں مرتے وقت نہیں، جب نقل کر رہے تھے کوئٹہ سے کراچی لا رہے تھے تو کوئٹہ میں کوئی مستحق نہیں تھا۔ او تعیین الموسی الاخراج، یا خود موسی نے اس وصیت والے پیسے کو نکالنے کو معین کیا ہے فی وقت مترقب بمعنی مستقبل، یعنی آنے والے زمانے کے ساتھ، بحیث آنے والا زمانہ بھی آگا اتنا وسیع ہے کہ یمکن نقل المال الی غیر البلد، ٹھیک ہے، ممکن ہے کہ ایک شہر کا مال دوسرے شہر میں ہم لے جائیں قبل حضور وقت الاخراج، اخراج کے وقت آنے سے پہلے، ونحو ذالک، یا اس قسم کے آگا اور مسائل ہو سکتے ہیں۔ وَيَنبَغِي جَوَازُهُ أَيْضًا، اور جائز نہیں بلکہ بہتر ہے کہ ہم نقل کو جائز مانیں، ایضاً جیسے اوپر 2 صورتوں میں ہم نے بتایا کہ وقت ابھی نہیں آیا یا مستحق موجود نہیں ہے، لغرض صحیح، کسی صحیح غرض کی وجہ سے آپ مال کو نقل کرتے ہیں۔ مثلا موسی نجف میں بیٹھا ہے، نجف میں علماء صلحاء زیادہ ہیں دوسرے شہروں سے، آپ چاہتے ہیں طلاب اور علماء کی خدمت ہو، کہ کثرت صلحاء و شدت الفقر، یا آپ جس شہر میں منتقل کرنا چاہتے ہیں وہاں غربت زیادہ ہے، وہاں لوگ زیادہ غریب ہیں، وہ وجود من یرجع الیہ، یا جہاں پر آپ لے جانا چاہتے ہیں وہاں پر ایک ایسی شخصیت موجود ہے کہ جس کی طرف آپ مسائل میں رجوع کر سکتے ہیں، مثلا مجتہد موجود ہے، پھر احکام ذالک، وصیت کے احکام میں رجوع کر سکتے ہیں۔ کما یجوز، کہتے ہیں کوئی اور مثال دے دیں، کہتے ہیں جیسے زکوٰۃ کے لیے اگر قانون یہ ہے کہ جس شہر میں زکوٰۃ واجبی وہیں پر نکالیں، لیکن اگر مرجحات دوسرے شہر میں ہیں تو زکوٰۃ کو نقل کر سکتے ہیں، زکوٰۃ للغرض، کسی غرض کی وجہ سے نقل کر سکتے ہیں۔ وہ اما تغریر، باقی آپ نے جو یہ نقصان والی بات کی، فغیر اللازم، یہ ہر نقل میں اگر ضروری نہیں ہے کہ نقصان ہو، فی جمیع افراد النقل، اگر مثلا کبھی ایسے بھی ہوتا ہے نا،
کوئٹہ کا بندہ یہاں بیٹھا ہے، اس کو یہاں سے پیسے لے جانے کوئٹہ، ہم کو کوئٹہ سے پیسے لے آنے ہیں یہاں، وہ بیچارہ بھی یہاں سے ڈرتا ہوا جاتا ہے، پھر وہاں سے ہم پیسے لے آئیں گے تو بھی ہم ڈرتے ہوئے آئیں گے، وہ کہتے ہیں یہاں مجھے پیسے دے دو، لے لو مجھ سے اور مجھے پرچی لکھ کے دو، میں وہاں جا کے لے لیتا ہوں، تو یہاں کوئی نقصان نہیں ہے۔ وَأَمَّا إِخْرَاجُ ثُلُثٍ مِّن بَعْضِ الْأَمْوَالِ، باقی آپ نے یہ جو کہا کہ اگر آپ کراچی کے فقراء کو ثلث دے دیں گے تو پھر وہاں کوئٹہ والے مال کا تو ثلث نہیں نکالا، کہتے ہیں کس نے کہا کہ ہر مال کا ثلث دے دو؟ اما اخراج ثلث من بعض الاموال، بعض اموال سے ثلث نکال دینا، فظاہر انہ لا مانع من الاخراج، اس اخراج سے آگے شہباز کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اذ لیس الغرض الاخراج من جمیع اعیان ترکت، غرض یہ نہیں ہے کہ جتنی اس کی ملکیت ہے اس کے اعیان کا ثلث دیں، بلکہ بل المراد اخراج ثلثها بالقیمت، بلکہ ہماری غرض یہ ہے کہ ان اعیان کی قیمت کا ثلث دے دیں۔ آگا کوئٹہ بھی جائیں گے تو بھینسیں گائے ہم تھوڑی دیں گے، بھینس گائے کی قیمت دیں گے، وہی قیمت ہم کراچی میں دے رہے ہیں۔ الا ہاں ان یتعلق غرض الموسی بذر، مگر یہ کہ موسی صاحب نے کسی طریقے سے آپ کو بیان کیا ہو کہ خود عین کا ثلث نکالنا ہے، تو پھر آپ کو ہر شہر میں ثلث نکالنا ہوگا۔ او تتفاوت فیہ مصلحۃ الفقراء، یا یہ ہے کہ متفاوت ہے فی ہے اس ثلث میں، فی ہے کی ضمیر آگے جو ہے کیا ثلث کی طرف پلٹا لیں، فقراء کی مسئلہ آگے جان۔ کراچی میں کیمیکل والا دودھ ملتا ہے، ٹھیک ہے، اگر یہاں کسی کو گائے دیں تو فقیر کا بہت فائدہ ہو جائے گا، تو اس صورت میں قیمت نہیں دینی، اس صورت میں عین کا ثلث دینا ہے۔ والمعتبر صرفہ الی الموجودین فی البلد، کہتے ہیں وہ چیز جو معتبر ہے آگا کس میں، کہ کون سے فقراء کو دیں، جو پیدا ہوں گے ان کو بھی دیں، نہیں، جو موجود ہیں اس بلد میں ان کو دینا ہے۔ ولا یجب تتبع الغائب، غائب کو ڈھونڈنا جو ہے کیا ہے وہ واجب نہیں ہے۔ آپ کہیں گے ابھی ابتدائی درس میں تو کہا تھا کہ غائب کو وکیل، غائب کے وکیل کو دے دیں تو کافی، بھئی وکیل ایسا ہے جیسے کہ خود فقیر موجود ہے، لہذا وہاں یہ اعتراض وارد نہیں ہوگا۔ وَيَجِبُ الدَّفْعُ إِلَى الثَّلَاثَةِ فَصَاعِدًا، اور واجب ہے کہ یہ جو آپ فقراء کو دے رہے ہیں کم از کم 3 کو دیں، فَصَاعِدًا یا 3 سے بڑھا کر دے دیں۔ لا فی کل بلد، ہر بلد میں 3 کا ہونا ضروری نہیں ہے، ٹوٹل شہروں کو ملا کے 3 فقیر ہو جائیں تو کافی ہے۔ بل المجموع، بلکہ کیا ہے آگا، مجموع کو جو ہے وہ جناب ہم فقراء کا لفظ صدقہ ہے تو اس کو دیں گے۔ اچھا، اس مسئلے کا میں نے آگا خلاصہ نہیں بتایا، یہ ذرا ذہن میں رکھیں تو پھر اس کی عبارت پڑھتے ہیں۔ فرض کریں موسی کی ملکیت میں میرا باپ تھا، یعنی میرے والد صاحب موسی کا عبد تھا۔ اب موسی نے یہ کہا کہ رحمانی یہ جو تمہارا باپ میرا عبد ہے یہ میں نے وصیت میں تمہیں دے دیا میرے مرنے کے بعد۔ اب اگر موسی مر گیا اور میں موجود ہوں تو وہ باپ میری ملکیت میں ایک لحظے کے لیے آئے گا اور پھر یوں تک آزاد ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اولاد جو ہے وہ باپ کا مالک نہیں بن سکتا جناب عبد القادر صاحب۔ لیکن فرض یہ ہے کہ موسی سے پہلے مصالح مر گیا، کسی بیماری کی وجہ سے مصالح مر گیا، اب کیا ہوگا؟ آیا مصالح کا باپ آزاد ہو جائے گا؟ کہتے ہیں جب تک موسی زندہ ہے تب تک تو آزاد نہیں ہوگا، لیکن جیسے ہی موسی مرتا ہے، موسی نے اپنی وصیت بھی تبدیل نہیں کی ہے تو یہ پھر جو ہے کیا ہے آزاد ہو جائے گا۔ اگر آزاد ہو جائے گا تو آگا ذوالفقار ہمیں ایک اعتراض ذہن میں آ رہا ہے کہ اگر کوئی بندہ بیماری میں مر جائے، ٹھیک ہے، تو وہ اپنے مال کے ثلث میں تصرف کر سکتا ہے، ثلث سے زیادہ میں تصرف نہیں کر سکتا۔ اگر مصالحہ کی ٹوٹل ملکیت 1 لاکھ ہے، اس کے باپ کی قیمت 5 لاکھ ہے، تو پھر 5 لاکھ والا بندہ کیسے آزاد ہوگا؟ ہم کہیں گے بھائی مریض کا تصرف جو موجود مال ہو اس میں 1 ثلث سے زیادہ میں تصرف نہیں کر سکتا، باپ تو اس کی ملکیت میں شامل ہے ہی نہیں، اور اس مصالحہ نے اپنی ملکیت تو باپ پہ خرچ کی ہی نہیں ہے، اس نے تو صرف قبل تو کہا تھا وسلام، تو اس صورت میں بھی وہ کیا ہے آزاد ہو جائے گا۔ بات واضح ہوگی۔ البتہ اگر یہ مصالحہ اپنے پیسے سے والد کو خریدتا بیماری کی حالت میں
اور وہ مر جاتا تو اس صورت میں پریشانی ہوتی کہ اس کا باپ آیا پورا آزاد ہوگا، یا یہ ہے کہ ثلث میں آزاد ہوگا، باقی اس کا باپ کما کر اپنے پوتوں کو ملکیت دے گا۔ وَلَوْ أَوْصَى لَهُ، بھائی اوصا کا فاعل موسی ہے، لہو کی ضمیر مصالح کی طرف جائے گی۔ اگر موسی نے مصالح کو جو ہے کیا ہے وصیت کی ہے بے ابی ہے، ابی ہے کی ضمیر بھی مصالح کی طرف جائے گی، اے مصالح یہ تیرا باپ میں تمہیں دے کے جاؤں گا، فقبل، ٹھیک ہے، اور آگے مصالح نے قبول بھی کر لی وصیت، وہ ہوا مریض، در حالی کے، واو کو واو حالیہ لے لیں، در حالی کے مصالح کیا تھا؟ مریض تھا، ثم مات المصالح، پھر مصالح مر بھی گیا، ٹھیک ہے، اتے کا ابو ہو تو مصالح کا باپ آزاد ہو جائے گا، من صلب مالہ، ثلث کا حساب نہیں کریں گے بلکہ اصل مال سے جو ہے کہ وہ آزاد ہو جائے گا۔ کیوں؟ لأنہ، اس لیے کہ مصالح لم یطلف علی الورثۃ شیئا، اس نے اپنے وارثوں پر کوئی چیز جو ہے تلف نہیں کی، یعنی ان کا تو کوئی حق نہیں مارا نا، ان کو جو پیسہ میراث میں ملنا تھا وہ تو ابھی بھی ملے گا، باپ چاہے اس کا آزاد ہوتا چاہے آزاد نہ ہوتا، مما ہوا محسوب مالا لہو، یعنی اس نے ایسی چیز طلب نہیں کی جس کو حساب کیا جائے کہ یہ چیز مال تھی لہو اس مصالح کی۔ وَإِنَّمَا يُعْتَبَرْ مِنَ الثُّلْثِ، بتحقیق معتبر ہے اس مصالح کا استعمال کرنا ثلث میں سے، ما وہ مال یخرجہ جس کو مصالح نکالتا ہے اپنی ملکیت سے، کذالک بیماری کی حالت میں، ٹھیک ہے آگا، یعنی بیماری کی حالت میں کہتے ہیں 2 لاکھ کی فلاں چیز خرید کے آؤ، 2 لاکھ کا یہ کرو وہ کرو، تو اس میں کہیں گے ٹھہر جائیں، آپ ابھی مرنے والے ہیں، ابھی آپ کی خدمت بھی ہمیں کرنی ہے، ثلث سے زیادہ میں آپ تصرف نہیں کر سکتے۔ وَإِنَّمَا مَلِكَهُ، ملکہ کی ضمیر اب کی طرف پلٹا ہے، بتحقیق مصالح اپنے باپ کا مالک بنا ہے ہونا وصیت میں بالقبول، اس نے آگا کوئی خرچ تو نہیں کیا نا، صرف قبل تو کہا، اس کے ذریعے مالک ہو گیا۔ وَنَأَتَكَ عَلَيْهِ قَهْرًا، اور پھر یہ باپ جو ہے کیا قہرن، قہر یعنی بغیر اختیار کے آزاد ہو گیا علیہ اس مصالح پر، کیوں؟ تب لملکہ ہی، اس لیے کہ یہ اس کی ملکیت میں آیا، آگا اس ملکیت کا پھر جو ہے کیا ہے نتیجہ یہ ہوا کہ یہ آزاد ہو جائے گا۔ وَمِثْلُهُ، اسی طریقے سے ہے، یعنی جیسے وصیت کے ذریعے مصالح اپنے باپ کا مالک بنا، لو ملکہ بالارث، اگر مصالح اپنے باپ کا ارث کی وجہ سے مالک بنا، بھائی ارث کی وجہ سے کیسے مالک بنتے ہیں آگا، یہ مسئلے کی شکل ذہن میں رکھیں۔ میرا ایک عبد تھا، میں نے اس کو آزاد کیا، میرے عبد کو میں نے آزاد کیا، پھر اس نے جا کے بازار سے ایک عبد خریدا جو کہ میرا والد تھا، ٹھیک ہے، اب میں نے جس عبد کو آزاد کیا کچھ دنوں کے بعد وہ مر گیا، اس کا کوئی بھی وارث نہیں ہے، تو اسلام کہتا ہے جس کا کوئی وارث نہیں ہے اس کا وارث آزاد کرنے والا ہے، میں معتق اس کا وارث بنوں گا، نتیجے میں وہ باپ میری ملکیت میں آ گیا تو بھی یہ آزاد ہو جائے گا۔ اور بالاتحاب، یا کسی نے میرا باپ مجھے گفٹ کیا کہ یہ میرا اچھا غلام ہے، یہ میں آپ کو تحفے میں دیتا ہوں، علی الاقوا، تو جیسے ہی وہ میری ملکیت میں آئے گا آزاد ہو جائے گا۔ اما لو ملکہ بشرائے، ٹھیک ہے، اب شراء پہ میں تو اگر کسرہ پڑھ رہا ہوں، کل انشاءاللہ آپ دیکھ آئیں گے شرائے ہے یا شرائے ہے، ٹھیک، لیکن اگر خریداری کے ذریعے اپنے باپ کا مالک بنا، فإنہ، پھر بتحقیق یہ باپ، ینعتق من الثلث، یہ ثلث میں سے آزاد ہوگا، علی الاقوا، قول قوی کے مطابق، کیوں؟ لاستناد العتق، اس لیے کہ اس باپ کے آزادی کو نسبت دی گئی ہے الی حصول الملک، کہ یہ اس آگے مصالح کی ملکیت میں آیا تھا، الناشی عن شرائع، وہ ملکیت جو آگا پیدا ہوئی تھی کس کی وجہ سے؟ خریداری کی وجہ سے، وہ ملکہ، نتیجے میں یہ باپ اس مصالح کی ملکیت ہوگا، فی مقابلت عوض، مفت میں مالک نہیں بنا ہے بلکہ ایک عوض دے کر مالک بنا ہے، فہو بشرائہ مالا، تو نتیجے میں یہ باپ خریداری کی وجہ سے یہ کیا ہو جائے گا؟ مال ہو جائے گا مصالح کا، ٹھیک ہے، اور پھر اچھا چلیں پھر اکثر مولوی ہیں جہاں گھمائیں گھوم جائیں گے، ٹھیک ہے، تو پھر فہو بشرائہ ما لا یبقی فی ملکہ، فہو یہ عبد خریداری کی وجہ سے ما ایک ایسا مال ہے لا یبقی فی ملکہ ہی، جو اس مصالح کی ملکیت میں آگا باقی نہیں رہتا ہے، تو مضیع لثمن علی الوارث، گویا کہ باپ نے وہ قیمت ضائع کر دی ہے کس پر آگا؟
اپنے وارثوں پر، کما لو اشترا ما یکتا بتلفی، جیسے یہ باپ ایک ایسی چیز خرید رہا تھا جس کا یقین تھا کہ یہ مر جائے گی۔ مثلا اگر کوئی ہرن تھا جس کو 2-4 گولیاں لگی ہوئی تھیں، ٹانگیں ٹوٹی ہوئی تھیں، یہ کہتا ہے بیماری کی حالت، یہ میں خریدتا ہوں، سب کہیں گے یہ تو 2 منٹ میں مر جائے گی۔ کہا پھر کیا ہوا، مر جائے گی تو مر جائے، کہیں گے نہیں، شریعت نے تمہیں اتنے استعمال کی اجازت نہیں دی، تم وہ چیز خرید سکتے ہو جس میں باقی رہنے کی صلاحیت ہو۔ وَيُحْتَمَلْ اعتبارُ مِنَ الْأَصْلِ، اور احتمال ہے کہ جناب اس باپ کی خریداری کو اور آزادی کو اصل مال سے حساب کیا جائے، ثلث سے نہ کیا جائے، لِأَنَّهُ مَالٌ، اس لیے کہ جو باپ ہے، اگر یہ بھی مال تو ہے یا نہیں، مال ہے، متقوّم بثمن مثلہ، اور اس کی قیمت کی گئی ہے، اس کو خریدا گیا ہے قیمت بیسی جو بے مثل، عام طور پر عبد مثلا 2 لاکھ کے ملتے ہیں، اس نے 2 لاکھ کا ہی خریدا تھا، اذ الفرض ذالک، فرض یہی ہے کہ حقیقی قیمت میں خریدا ہے، باپ سمجھ کے اس کو ڈبل ٹرپل قیمت میں نہیں خریدا ہے۔ والعتق امر قہری، اور اس کا آزاد ہونا یہ تو اختیاری عمل نہیں ہے، یہ تو آگا اجباری عمل ہے۔ طرأ، یہ عتق عارض ہوا ہے بسبب القرابت، رشتہ داری کی وجہ سے، وضعفہ واضح، فرماتے ہیں کہ یہ جو آخری احتمال تھا، کون سا، کہ اصل مال سے یہ باپ آزاد ہوگا، یہ ضعیف ہے، لأن بذل ثمن، اس لیے کہ قیمت کا ادا کرنا، فی مقابلت ما قطع بزوالہ مالیت ہی، ایسی چیز کے مقابلے میں کہ جس کے بارے میں یقین ہے کہ اس کی مالیت کیا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، محض تضییع علی الوارث، یہ تو خالصتاً گویا کہ آپ وارثوں پر جگہ مال کو ضائع کر رہے ہیں۔ ولو قال، اگر ٹائم ہے یا ٹائم نہیں ہے، ٹھیک ہے، ولو قال، اگر موسی نے کہا، اعطوا زیدا والفقراء، بھائی میرا اتنا مال زید کو اور فقراء کو دینا، فلزید النصف، زید کو کتنا ملے گا آگے شہباز، آدھا ملے گا، لأن الوصیۃ لفریقین، اس لیے کہ اگر ذوالفقار، آپ کی چین کی طرف کیوں دیکھ رہے ہیں، یہاں پر وصیت 2 ٹولوں کے لیے کی گئی تھی، ٹھیک ہے، کون سا، ایک زید دوسرا فقراء، فلا ينظر الى احدہما، ہر فریق کے مفرد کو نہیں دیکھا جائے گا کہ فقراء کے مفرد کتنے، زید کے مفرد کتنے، نہیں بھئی، فقراء در مقابل زید ہے، خوب تو زید کو انہی کے برابر دیا جائے گا، کما لو اوصى لشخصین، جیسے کہ یہ کہتا کہ زید کو اور خالد کو دو، تو آپ کیا کرتے، آدھا آدھا دیتے، او قبیلتین، یا یہ کہتا کہ بھائی مثلا جو ہے کیا ہے، بنو ہاشم کو اور قریشیوں کو دے دو، تو وہاں بنو ہاشم کے آپ افراد نہیں گنتے اور قریشی کے کس کے افراد زیادہ ہیں، بلکہ برابر میں مال تقسیم کر کے آدھا بنو ہاشم کو دیتے، آدھا ان دوسروں کو دیتے۔ وکیل ربع، اور ایک قول کے مطابق زید کو چوتھا حصہ ملے گا، کیوں، لأن اقل الفقراء ثلاثۃ، اس لیے کہ فقراء میں کم از کم کتنے ہوں گے، 3، کیونکہ جمع ہے تو جمع کے 3 ہوں گے، ٹھیک ہے، من حیث الجمع، وإن کان جمع کثرت، وإن کان الفقراء جمع کثرت، آگا اب یہ کان کی ضمیر فقراء کی طرف پلٹیں، اس میں اشکال تو ہوگا حاجی صاحب، فقراء جمع ہے، اور جب فاعل ضمیر ہو تو فعل بھی ضمیر کے مطابق آئے گی، وإن کانوا جمع کثرت، اگرچہ فقراء جمع کثرت ہے یعنی 10 سے اوپر پر صدق کرتے ہیں، لما تقدم، لیکن ہم نے کہا تھا کہ بھائی عرف میں اور لغت میں جمع کثرت اور قلت دونوں 3 پر صدق کرتے ہیں، من دلالت العرف واللغہ، عرف اور لغت دلالت کرتا ہے علی اتحاد الجمعین، کہ جمع قلت اور جمع کثرت دونوں متحد ہیں، کس بات میں، کہ یہ 3 پہ دلالت کرتے ہیں، فما فوق، فإذا شرک بین زید و بینہم، بس جب موسی نے شریک کیا ہے زید کو اور فقراء کو عطف کے ذریعے، تو کان زیدو کا عہد الفقراء، تو گویا کہ زید بھی ان فقراء میں سے جو ہے کیا ہے، گویا کہ ایک ہو جائے گا۔ وَيُضَعَّف، کہتے ہیں یہ آپ کا نظر اگر ضعیف ہے کہ زید کو چوتھا حصہ ملے گا، بِأَنَّ تَشْرِيكَ بَيْنَ زَيْدٍ وَالْفُقَرَاءِ، بے تحقیق آپ نے جو شراکت داری کی ہے زید اور فقراء کے درمیان، ٹھیک ہے، تو وہ تشریک زید اور فقراء کے درمیان ہے، احاد فقراء کے درمیان نہیں ہے، لا بین زید و بین احاد الفقراء، فیکون زید فریقا
والفقراء فریقاً آخر، تو زید ایک فریق ہو جائے گا اور فقراء دوسرا فریق ہو جائے گا، یعنی یوں سمجھیں ایک حصہ زید کو ملے گا، ایک حصہ فقراء کو ملے گا۔ وفی المسألۃ وجہ ثالث، اس مسئلے میں آگا ایک تیسرا بھی جو ہے کیا ہے، احتمال کہیں یا ایک تیسرا بھی، قول تو نہیں کہیں گے کیونکہ قول نہیں کہا ہے، وہ وجہ ثالث کیا ہے، ان یکون زید کا واحد منہم، زید بھی ان فقراء میں سے گویا کہ ایک ہے، لأنہم وإن كانوا جمعا، اس لیے کہ اگرچہ وہ فقراء جمع ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یصدق بثلاثہ، یہ صادق آتے ہیں 3 پر، لیکنہ یقع علی ما زاد، لیکن یہ 3 سے زیادہ پر بھی تو آگا واقع ہوتے ہیں، ولا یتعین الدفع الی ثلاثۃ، اور 3 کی طرف دینا یہ کوئی معین نہیں ہے، بل یجوز الی ما زاد، بلکہ آپ 30 کو بھی دینا چاہیں تو جائز ہے، او یتعین ہے سو یوجد فی البلد، یا جو ہے کیا ہے معین ہو جاتے ہیں زائد، ٹھیک ہے آگا، جب شہر میں موجود ہوں زائد فقراء، و مقتضی تشریک ان یکون کا واحد منہم، تو تشریک کی تقاضا یہ ہے کہ زید ان میں سے ایک جیسا ہو۔ کیا مطلب بھائی میرے، اگر 30 فقراء ہیں تو زید کو 31واں حصہ ملے گا، اگر 10 فقراء ہیں تو زید کو 11واں حصہ ملے گا۔ اوپر تو یہ کہا تھا کہ زید کو چوتھا حصہ ملے گا، ایک قول یہ تھا کہ زید کو جو ہے کہ آدھا ملے گا، لیکن یہ تیسرا قول کہتا ہے نہ آدھا نہ چوتھا حصہ، فقراء کی تعداد گنتی کریں گے، ٹھیک ہے، ان میں ایک زید کا بھی ہم نام لکھ دیں گے۔ وَهُوَ أَمْتَنُ مِنَ السَّابِقِ، کہتے ہیں یہ جو وجہ ثالث ہے یہ ربع والے قول سے امتن، زیادہ بہتر ہے۔ وَإِنْ كَانَ الْأَصَحُ الْأَوَّلُ، اگرچہ اصح قول آگا کیا ہے وہ پہلا ہے کہ آدھا زید کو ملے گا، آدھا فقراء کو ملے گا۔ صلی اللہ علیہ محمد و آلہ محمد۔